وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ الانعام کی آیت نمبر 42 تا 45 جو میں نے تلاوت کی، ان آیات کا ترجمہ اور مطلب آپ کے سامنے رکھوں گا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، اور ہم نے تم سے پہلے کئی گروہوں میں، کئی نسلوں میں پیغمبر بھیجے ہیں۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، تو ہم نے ان کو جانی اور مالی تکلیفوں کے ذریعے پکڑا، یعنی ان کو ان تکالیف میں مبتلا کیا۔ اور کیوں مبتلا کیا؟ لعلہم یتضرعون، تاکہ یہ اللہ کے سامنے عاجزی کریں، جھک جائیں، ان کے گردنوں کا سریہ نکل جائے، ان کا تکبر، گھمنڈ اور غرور اور نشہ ٹوٹ جائے، بندے بن جائیں اور مغفرت کے حقدار بن جائیں، تباہی سے نکلیں، اللہ کے غضب کے بجائے اللہ کی رحمت کے حقدار بن جائیں۔ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، بس جب ہمارا عذاب ان کو سمجھانے اور ان کو سیدھے راستے پر لگانے کے لیے آیا، ان کو سیدھا کرنے کے لیے آیا، تو انہوں نے عاجزی کیوں نہ اختیار کی؟ وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، اس لیے انہوں نے عاجزی اختیار نہیں کی کہ ان کے دل سخت ہو گئے تھے، اور دل کی سختی یہ انسان کی تباہی کی علامت ہے۔ کسی عالم دین کا قول ہے یا کسی صحابی کا قول ہے کہ 2-3 مواقع زندگی میں ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ آدمی اپنے دل کا جائزہ لیتا ہے۔ آپ بھی اپنے دل کا جائزہ لیں، قبرستان میں جائیں تو اپنے دل کا جائزہ لیں، ہم ایک دوسرے کا جائزہ بھی لیتے ہیں۔ ایک جانب میت کو دفن کرتے ہیں، دوسری طرف گپے ہانکتے ہیں، ٹھٹھے مارتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، ہنسی مذاق ہوتی ہے۔ قرآن کی تلاوت سنتے ہیں تو ہر ایک سمجھتا ہے کہ یار مجھے پتہ ہے، یار مجھے ان سب چیزوں کا پتہ ہے، یہ کون ہوتے ہیں ہمیں سمجھانے والے، ہم سمجھتے ہیں۔ اور جب کوئی آفت اور کوئی مصیبت پڑتی ہے تو اس وقت بھی کئی لوگوں کے دل وقتی طور پر تو ذرا نرم پڑتے ہیں، لیکن وہ نرمی پائیدار نہیں ہوتی۔ اب اگر اس طرح کے حالات تمہارے اوپر آئیں اور تمہارے دل میں نرمی پیدا نہ ہو تو پھر باقی دعاؤں کو چھوڑو، اللہ تعالیٰ سے دل مانگو
اس لیے کہ تمہارے سینے کے اندر جو چیز ہے وہ دل نہیں ہے. دل صرف دھڑکنے والی چیز کا نام نہیں ہے. وہ کسی شاعر نے کہا تھا، غالباً کراچی کا کوئی شاعر ہے، میرے خیال میں زندہ بھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہر دھڑکتے پتھر کو لوگ دل سمجھتے ہیں، عمریں بیت جاتی ہے دل کو دل بنانے میں. یہ گوشت پوست کا جو دل ہے، اس کو صحیح معنوں میں دل بنانے میں آپ کو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. فلولا اذ جاءہم باسنا تضرعوا، اللہ کا عذاب آئے اور پھر بھی آدمی کا دل نرم نہ پڑ جائے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ولیکن قست قلوبہم، دل سخت ہو گئے ہیں. وزین لہم الشیطان ما کانوا یعملون، اور دوسری طرف شیطان بھی موقع بموقع اپنا کام تو کرتا ہے. وہ انہیں تسلیاں دیتا ہے کہ نہیں تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ ویسے واعظ نصیحت ہیں. قد مس آباءنا السراء والضراء، یہ اچھی حالتیں اور بری حالتیں پرانے زمانے سے آتی رہتی ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا ناراض ہے. بارش نہیں برستی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا ناراض ہے. زلزلے آتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہے. ظلم ہوتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم گناہگار ہو. کوئی دوسری تباہی نازل ہوتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے خفا ہے. یہ تو حالات ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کبھی ویسا ہوتا ہے. زلزلے آتے ہیں تو زمین کی پلیٹیں ہل جاتی ہیں، لاوا پکا ہوتا ہے تو وہ باہر نکلنا چاہتا ہے تو زلزلہ آ جاتا ہے. اس میں گناہ کی کوئی بات کون سی بات؟ بارش نہیں برستی تو سمندر میں بادل پیدا نہیں ہوتے تو کیا بات ہے؟ یہ کون سی بات ہے؟ زیادہ برستی ہے تو یہ کون سی بات ہے؟ زین لہم الشیطان ما کانوا یعملون، شیطان نے ان کو ان کے برے اعمال کو خوشنما بنایا ہے. تو پھر کیا ہوا؟ فلما نسوا ما ذکروا بہ، جب وہ نصیحت جو ان کو دی گئی تھی انہوں نے چھوڑ دی، بھلا دی. نرمی میں ان کے دل نرم نہیں ہوئے، مشکل میں ان کے دل نرم نہیں ہوئے، مصیبتوں میں ان کے دل نرم نہیں ہوئے، خدا کی طرف متوجہ نہیں ہوئے. فتحنا علیہم ابواب کل شیء، تو ہم نے ایک دوسرا طریقہ اختیار کیا کہ ان کے لیے خوشیوں کے سارے دروازے کھول دیے. جس طرح کسی بند کے سارے دروازے کھولے جاتے ہیں اور پانی وافر مقدار میں بہہ نکلتا ہے، اسی طرح فتحنا علیہم ابواب کل شیء، نعمتوں کی بارشیں ہم نے کر دی. روپے پیسے کی بھی سیاری ہے، مزے ہیں، سردی میں گرمی کا سامان اور گرمی میں سردی کا سامان، حشم و خدم اور خدمت کرنے والے نوکر چاکر تیار کھڑے، ہر وقت آپ مزوں میں جو چاہتے ہیں کھائیں پیئے، کام و دہن کی لذت سے فائدے اٹھائیں، جہاں جائیں مزے ہی مزے، لطف ہی لطف، لذت ہی لذت، آرام ہی آرام، سکون ہی سکون. فتحنا علیہم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ وہ لوگ مست ہو گئے ان نعمتوں کی وجہ سے جو ان کو دی گئی تھی. مستی کے لیے نہیں دی گئی تھی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش تھی. وہ بھی آزمائش تھی، یہ بھی آزمائش تھی. کبھی خوشی کے ذریعے آزمائش، کبھی غمی کے ذریعے آزمائش. مسلمان تو خوشی کو آزمائش سمجھتا ہی نہیں ہے، مسلمان تو نعمتوں کو آزمائش سمجھتا ہی نہیں، یہ تو کسی حساب میں ہی نہیں رکھتا. میں بار بار یہ بات دہراتا ہوں، اور کبھی کبھی تو میں کسی مجلس میں لوگوں سے ہاتھ بھی کھڑے کراتا ہوں کہ بتاؤ ایک آدمی مجھے یہ بتائے کہ اس نے کسی کو خوشی میں دیکھ کر کبھی اسے کہا ہے کہ تم پر خدا کی آزمائش ہے، اللہ کی طرف یہ جو تمہیں ترقی ملی یہ تمہاری طرف آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائش میں استقامت دے. یہ جو تمہیں زیادہ مال و دولت ملی ہے یہ آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں استقامت دے. ہے کوئی مثال آپ کے سامنے؟ ہے تو مجھے بتایا جائے.
تو فرحوا بما اوتوا، مست ہو گئے، تو اخذناہم بغتۃ، اچانک ہم نے ان کو پکڑ لیا، فاذا ہم مبلسون، تو پھر وہ ہر خیر سے نا امید تھے۔ اور پھر کیا ہوا؟ فقطع دابر القوم الذین ظلموا، ظالموں کی جڑ کاٹی گئی، یا ظالموں کا آخری آدمی بھی مارا گیا، ایک بھی نہیں چھوڑا گیا۔ دابر القوم آخرهم، فقطع دابر القوم الذین ظلموا، ظالموں کی جڑ کاٹی گئی، ظالموں کا آخری آدمی تک مارا گیا۔ اور پھر قرآن کیا فرماتا ہے؟ والحمد للہ رب العالمین، شکر ہے اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے۔ بھائی نعمتوں پر شکر ہوتی ہے، رحمتوں پر شکر ہوتی ہے، کسی قوم کی تباہی پر شکر کیسے ہوتی ہے، حمد کیسے ہوتی ہے؟ یہاں پہ مدارک التنزیل اور دوسرے تفاسیر نے لکھا ہے کہ ایذان بوجوب الحمد عند ہلکۃ الظالمین، یہ آیت کھلے طور پر اعلان کرتی ہے کہ جب ظالم ہلاک ہو جائے تو لوگوں پر الحمدللہ کہنا فرض ہو جاتا ہے، اس لیے کہ نیکیوں کا اور نیکوں کا زیادہ ہونا اللہ کی نعمت ہے، اور بروں کا زمین کے نیچے ہو جانا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، کہ برے لوگ زمین سے فنا ہو گئے۔ خس کم جہاں پاک، وہ ہندوستان میں کسی زمانے میں کوئی جعفر زٹلی کا نامی ایک شاعر تھا، مذاقی شاعر تھا، اسی کے آدھے شعر کو لوگ تو یاد کرتے ہیں۔ وہ کہتا تھا کہ چو جعفر زٹلی تہے خاک شد، خرد گفت خس کم جہاں پاک شد۔ یہ جو خس کم جہاں پاک والی بات اردو میں آئی ہے، یہ اسی جعفر زٹلی کے شعر سے آئی ہے۔ چو جعفر زٹلی تہے خاک شد، خرد گفت خس کم جہاں پاک شد۔ جعفر زٹلی زمین کے نیچے دنسا دیا گیا، دفنا دیا گیا، تو عقل نے کہا کہ خس کم اور جہاں پاک۔ تو جب خس کم اور جہاں پاک ہو جائے تو فالحمدللہ رب العالمین کہو۔ ان آیات سے میں کیا بتانا چاہتا ہوں؟ ایک بات، پہلی بات، دروازے کھولنے کے لیے کبھی ایک دستک ہوتی ہے، کبھی زیادہ دستک چاہتا ہے۔ کچھ دروازے ایسے ہوتے ہیں کہ ایک دستک سے کھل جاتا ہے، کچھ دروازے ایسے ہوتے ہیں جو بار بار دستک دینے سے کھلتے ہیں، اور کچھ دروازے زنگالود بھی ہوتے ہیں، وہ ایسے سخت ہوتے ہیں کہ وہ توڑے بغیر نہیں کھلتے۔ دلوں کی بھی یہی حالت ہے، دلوں کے دروازے بھی تین قسم کے ہیں۔ کچھ دروازے تو ایک بات سن کر، وہ جو کہتے ہیں عاقل کے لیے، ہوشیار کے لیے اشارہ، وہ ایک بات سن کر سمجھ جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے کنذہن ہوتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، بار بار اس دل پر دستک دینے کی ضرورت ہے۔ خدا کی عادت، سنت یہی ہے کہ وہ اسی طرح بار بار دستک دیتا ہے، ایک بار پر اکتفا نہیں کرتا۔ قرآن سے لوگ شکوہ کرتے ہیں اس میں ایک بات بار بار دہرائی گئی ہے۔ او بھائی، سارے دل ایسے نہیں ہوتے جو ایک دستک سے کھل جاتے ہیں۔ کھل گئے لوگوں کے، ابو جہل اور ابو لہب کے دل کھل گئے دستکوں سے۔ لوگوں میں قسمیں ہوتی ہیں، تو کئی دستکیں بھی دینے پڑتے ہیں، اور کچھ دل ایسے ہوتے ہیں، کچھ دروازے دلوں کے ایسے ہوتے ہیں جو توڑنے پڑتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ پھر توڑنے پر آتا ہے۔ یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نعمتیں اور راحتیں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، اور مصیبتیں بھی آزمائش ہے، بلکہ نعمت کی آزمائش مصیبت سے سخت آزمائش ہوتی ہے۔ مصیبت میں تو آپ جانتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ ناراض ہے، لمبی لمبی دعائیں، لمبے لمبے سجدے، تضرع، عاجزی، معافیاں، ذو دعاء عریض، لمبی لمبی دعائیں، اور جب مشکل نہیں ہوتی تو بس منہ پر ہاتھ پھیرنے کی بھی زحمت نہیں کرتے، سلام پھیرتے ہی کہتے بس میری تو ضرورت پوری ہے، یہ تو شرط پوری کر دی میں نے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ نہیں جھکتے پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے، مست ہو جاتے ہیں، بالکل غافل ہو جاتے ہیں، غافل ہو جاتے ہیں۔ اور وہ شخص
قرآن مجید کی دوسری آیت سورہ غافر پڑھ لیں، وہ انشاءاللہ میں کسی اور موقع پر اس کی تفصیل بیان کروں گا۔ وہاں پہ ہے کہ فرحوا بما اوتوا من العلم، جب اللہ کے نبیوں نے، اللہ کے رسولوں نے لوگوں کے سامنے دین کی دعوت دی نا، تو کچھ لوگوں کے پاس علم تھا۔ کیا علم تھا؟ بس وہ علم تھا جو فرعون کے پاس، قارون کے پاس تھا۔ قارون نے کیا کہا؟ قارون کو جب لوگوں نے کہا کہ بھئی تمہارے پاس جو دولت ہے اس میں اللہ کو یاد کرو، اللہ کا حق بھی دو، غریبوں کا حق بھی دو، اس نے آگے سے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ انما اوتیتہ علی علم عندی، میرے پاس تو علم ہے، مجھے پتہ ہے پیسہ کیسے کمایا جاتا ہے۔ اب تم مجھے کہتے ہو خدا نے دیا ہے، بھئی خدا تمہیں بھی دے دیتا، مجھے اس لیے دیا ہے کہ میرے پاس علم تھا۔ تو جن لوگوں کے پاس ایسا علم ہوتا ہے جس سے وہ اچھا کماتے ہیں، جس سے ان کی حیثیت معاشرے میں اچھی بھلی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان کو معاشرے میں عزت کا مقام ملتا ہے، وہ اس علم پر بہت زیادہ اتراتا ہے، وہ دوسرے علوم کو توجہ ہی نہیں سے سنتا۔ کہتے ہیں یار یہ تم کیا، وہ پرانے زمانے کے ادب عربی میں ہے نا کہ ایک آدمی راستے جا رہا تھا تو دوسرا بھی اسے ملا سامنے، تو وہ گدھا بھی اس کے پاس تھا اور پیدل بھی جا رہا تھا، تو اس آدمی نے اسے کہا یہ گدھا تمہارے پاس ہے تو اس پہ سوار ہو کر کیوں نہیں جاتے؟ اس نے کہا اچھا یہ بھی، کہتے میرے پاس تو یہ سامان بھی ہے، کہتے سامان بھی ساتھ رکھو۔ اس نے سامان سر پر رکھا، اس نے کہا نہیں سر پر نہ رکھو، اس گدھے پر ہی رکھو۔ اس نے کہا اچھا تو بڑا ہوشیار آدمی ہے۔ اچانک اس نے گدھے کو اینٹ لگا دی اور بھاگ گیا۔ اس نے اس کو آواز دی کہ بھائی میں نے تمہیں کیا کہا ہے، تم خواہ مجھ سے بھاگ گئے۔ کہتے پتہ ہے کیوں بھاگ رہا ہوں تم سے؟ کہتے کیوں؟ کہتے تم ہوشیار بھی ہو لیکن پیدل بھی ہو، اب اگر میں تمہاری طرح ہوشیار ہو گیا تو میں بھی پیدل ہو جاؤں گا، میں بے وقوف ہوں لیکن کم از کم گدھے پر سوار تو ہوں، اب تمہارے ساتھ رہا نا تو میں بھی تمہاری طرح ہو جاؤں گا۔ تو جن لوگوں کے پاس یہ علم ہوتا ہے اور اس علم کی بنیاد پر ان کو کچھ دنیا میں کچھ وقت مل جاتی ہے، کچھ حیثیت مل جاتی ہے، کچھ دو چار آنے ان کے جیب میں آتے ہیں، تو وہ باقی دنیا کے علوم، چاہے وہ خدا کی طرف سے آیا ہوا علم ہو، پیغمبروں کے پاس آیا ہوا علم ہو، وہ اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ کہتے جاؤ یار تم بھی مانگنے کے لیے میرے پاس نصیحتیں لے کر آ رہے ہو، تمہارا بھی کوئی دنیاوی مقصد ہوگا، تم بھی میرے مال کے لالچ میں میرے سامنے نصیحتیں کرتے کرتے اپنا تعلق بنا رہے ہو۔ ان لوگوں کے پاس علم تھا، فرحوا بما عندهم من العلم، ان کے پاس علم تھا۔ کیا علم تھا؟ بھائی کسی لوجی کا علم ہوگا، کسی میتھالوجی کا علم ہوگا، کسی تھیالوجی کا علم ہوگا، کسی دوسری لوجی کا علم ہوگا۔ یہ لوجیوں کے علم نے لوگوں کو قرآن اور سنت سے بغاوت پر مجبور کر دیا ہے، اس لیے کہ ان لوجیوں کی وجہ سے لوگوں کے پاس بہت کچھ آ گیا ہے۔ تو اب توجہ ہی نہیں دیتے کہ اللہ تعالیٰ کا کہ قرآن میں بھی کوئی علم کی بات ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی کوئی علم کی بات ہے۔ وہ ہلکے جانتے ہیں ان لوگوں کو، وہ ان کے علوم کو کہتے ہیں یار یہ تو میرے 2 پیسے کے 2 وقت کے بید 1 گھنٹے میں۔ ایک ساتھی ایک دفعہ مجھے کہتے ہیں یار 1 گھنٹے میں، کہتے میں نے سنا ہے 5 منٹ میں بھی عربی سیکھی جاتی ہے۔ میں نے کہا 5 سیکنڈ میں بھی سیکھی جاتی ہے، بس جاہلوں کی طرح رہو، بس سیکھو، بس تم نے سیکھ لیا ہے۔ انگریزی کے لیے تو ساری زندگی چاہیے، اور قرآن کے لیے، عربی زبان کے لیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے لیے اور سیرت کے لیے 5 منٹ چاہیے۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ اور پھر ان علوم میں مست ہو جانے اور دنیا کے تمام وسائل ساتھ آنے کے بعد پھر انسان میں کیا ہوتا ہے؟ تکبر آتا ہے، غرور آتا ہے، نشہ آتا ہے، خدا کو بھول جاتے ہیں، سستی آتی ہے، بھول جاتے ہیں اپنے ماضی کو، بھول جاتے ہیں مستقبل کو، بھول جاتے ہیں خدا کو، بھول جاتے ہیں انسانیت کو۔ خدا کا خوف ہونا چاہیے۔ یہ بارش نہیں برستی، لوگوں کو کیا پڑی ہے کہ بھئی دعائیں مانگے، کہتے ہیں پانی تو ہے، نہیں ہوگا تو پیسے کے ذریعے ٹینکر منگوائیں گے، پیسے تو ہیں ہمارے پاس، بجلی تو ہے، گھر تو ہے میرا، جیب میں پیسے ہیں،
پاکستان میں گندم نہیں ہوگیں گے تو امریکہ سے منگوائیں گے، روس سے منگوائیں گے، کیا ضرورت ہے خدا کے سامنے گڑ گڑانے کی؟ بھائی بارش کی ضرورت صرف اس وجہ سے تو نہیں ہے، بھائی خدا بھی ناراض ہے، اسی وجہ سے تو سورہ نوح میں فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اللہ سے معافی مانگو، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے، بخش دے گا۔ یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وقت بر وقت، موقع بموقع تمہارے اوپر بارشیں برسائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تم مال کے بڑے دلدادے ہو، مال کے بڑے رسیے ہو، وہ بھی دے گا، بیٹے بھی دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، باغ بھی دے گا، نہریں بھی بہتی ہوں گی۔ لیکن یہ سب چیزیں چھوڑو، اصل جو چیز ہے وہ پہلے بھی کی کہ استغفروا، اللہ بخش دے گا۔ اور آخر میں یہ کہا کہ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، تم کہتے ہو میرا جیب بھرا ہوا ہے، لیکن خدا کے عزت اور وقار کا بھی تو تھوڑا سا خیال رکھو نا۔ دنیا کے لیے نہیں مانگتے ہو استغفار، خدا کو ناراض کر بیٹھے ہو، اس کو راضی کرنے کے لیے تو کم از کم معافی مانگو۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم اللہ تعالیٰ کی عظمت کا خیال نہیں رکھتے۔ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، اور تم بھول گئے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کہاں سے کہاں، کن کن مراحل سے گزار کر ابھی سامنے کھڑا کر دیا ہے کہ تم بڑے آدمی ہو اور بول بھی رہے ہو اور سوچ بھی رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ میرے پاس بہت کچھ ہے۔ تمہیں پتہ ہے تم کہاں سے آ گئے ہو اور کس کس مراحل کو طے کر کے آئے ہو۔ تو یہ وہ بنیادی باتیں ہیں جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔